اچھا، میں یہ گفتگو کرتے ہوئے یہ سوچ رہا ہوں کہ میں غصے کے بارے میں بات کروں گا تو وہ آپ لوگ کہیں ایسا تو نہیں میرے بارے میں کہیں گے کہ آپ غصے کے بارے میں بات کریں؟ اسلام اگینسٹ دا نیچر ہمیں کوئی بات نہیں بتاتا. غصہ ایک فطری عمل ہے، غصہ آنا ہے، لیکن اسلام یہ بتا رہا ہے کہ غصے کو چینلائز کس طریقے سے کریں. خدائے کائنات کا قول ہے نا کہ میں نے ہر بار اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے. غصہ اس لیے بھی بڑھتا جا رہا ہے کہ ہمارے ایکسپیکٹیشن ہماری زیادہ بڑھتی جا رہی ہے بہت سے معاملوں میں، بہت سے لوگوں کے ساتھ. بڑا امپورٹنٹ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر غصہ حرام ہے؟ کہا جاتا ہے کہ بھائی غصہ نہیں کرو، غصہ حرام ہے. اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے نا تو کم از کم بائیک آؤٹ کر لیں. ایک طرف مسلمان جو ہے وہ غیرت کا اظہار کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہی مسلمان دوسرے مسلمانوں کے لیے اپنی پروڈکٹ میں ملاوٹ کر کے بغیرتی کا اظہار کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے ہو؟ خیریت سے؟ اللہ کا کرم. آپ خیریت سے؟ الحمدللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ. آپ سنائیں خیریت سے؟ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. اچھا، آج ہم ہمیشہ کی طرح ایک بہت ہی مزیدار اور امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں. اور جس طریقے سے تمام لوگوں کو ہی پتہ ہے کہ معاشرے کے اندر غصے کا انفلوئنس بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. ہم کافی جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر غصے کی کیفیت بدل رہی ہے. خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل اس کے اندر بہت زیادہ شامل ہو رہی ہے. ہمارا غصہ ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ بہت جلدی ریئیکشن کرنا شروع ہو گئے. جیسی ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو سوچتے سمجھتے نہیں کہ اس پہ کس طریقے سے ریئیکٹ کرنا ہے، بس فوراً کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ سامنے والے کو بھی غصے پہ ابھاڑ دیں اور ایک کلیش کی صورت بن جاتی ہے. تو مطلب کیا یہ مزاج چل رہا ہے، کیوں اس طریقے سے ہو رہا ہے؟ اچھا، میں یہ گفتگو کرتے ہوئے یہ سوچ رہا ہوں کہ میں غصے کے بارے میں بات کروں گا تو وہ آپ لوگ کہیں ایسا تو نہیں میرے بارے میں کہیں گے کہ آپ غصے کے بارے میں بات کریں؟ نہیں، آپ کا اگر پچھلے ادوار کے مقابلے میں آپ دیکھا جائے تو کافی جو میں نے نوٹ کیا کہ ایک فرق آیا. کول ڈاؤن ہو گئے تھوڑے، ورنہ کلاس میں ایک ماحول اور میچور ہو گئے وقت کے ساتھ ساتھ. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے، جب آپ بات کریں گے تو پھر ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. لیکن انشاءاللہ امید ہے آپ رہے گی انشاءاللہ. اچھا، یہ بات تو صحیح ہے کہ غصہ جو ہے نا وہ ہمارے یہاں پر بہت زیادہ ہے. اس کی مختلف وجوہات ہیں کہ غصہ کیوں آتا ہے، کیا ہوتا ہے. بعض اوقات جو غصہ آتا ہے نا وہ ذمہ داریاں بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی غصہ آتا ہے. اور پھر اسی طریقے سے انسان کو ایک پریشانی ہوتی ہے نا تو وہ دوسری بہت ساری ایسی چیزیں جو اس کو اریٹیٹ کر رہی ہوتی ہیں تو وہ پریشانی اور یہ ساتھ میں اریٹیشن یہ مل کر جو ہے نا وہ انسان کے مزاج کے اندر بگاڑ پیدا کر دیتی ہے. میں اگر ہمارے نوجوان طبقے کی بات کروں یا ہمارے جو اطراف و اکناف میں لوگ ہیں ان کی میں بات کروں نا تو میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، لیکن اس کی ایک وجہ بہت بڑی یہ ہے کہ ہم اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں نا تو قدم قدم پر ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے ڈپریشن کا باعث بن سکتی ہے. یعنی میں اگر گھر سے باہر قدم نکالتا ہوں تو ابھی جیسے مثال کے طور پر میں اپنے بلڈنگ سے باہر آؤں نا تو میری بلڈنگ کے باہر جو ہے نا وہ مین انٹرنس کے اوپر ایسے گاڑی کھڑی ہوئی ہوگی کہ میں اپنی بائک بھی نہ نکال سکوں. یہ ایک ایسی وہ پرابلم ہے جس سے کیفیت عجیب و غریب پیدا ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ مجھے ابھی فوری طور پر نکلنا تھا، میں اپنا ٹائم سیٹ کر کے نکلا تھا. اب ایک بندہ جو وہ غلط طریقے سے گاڑی پارک کر کے گیا ہے، میں وہاں پر پہنچنے میں لیٹ ہو جاؤں گا، مجھے 10 چیزوں کا نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو اچھا پھر میں یہاں سے نکل گیا جیسے تیسے کرتے ہوئے، اب میں جا رہا ہوں تو آگے جا کر مجھے اس بات کا خوف ہے کہ ابھی کوئی آ کر مجھے لوٹ لے گا تو وہ ایک پریشانی. اچھا کوئی لوٹ نہیں رہا تو وہ بائک والا، اگر میں گاڑی میں ہوں تو وہ بائک والا ایسے نکل رہا ہے کہ مجھے اس سے گاڑی بچانی پڑ رہی ہے. پھر گاڑی میں ہوں، اگر میں بائک پر ہوں تو وہ گاڑی والا ایسے کہ وہ پریشان کرتے ہوئے نکل رہا ہے. اور پھر دوسرا ہمارے ماحول اب دیکھ لیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، ہمارے یہاں پہ حالات ایسے ہیں، ملک کے اندر کرائسس چل رہے ہیں، فائنینشیل کرائسس، انکم اتنی نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے اس دور کے اندر مایوسی کی وجہ سے. اور پھر گھر کی پریشانیاں آ جائیں، بچے اس میں تنگ کر رہے ہوں تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر انسان کو جو نا وہ غصہ آنے لگتا ہے. اس میں سب سے جو مین ریزن جو یہ تو بتائے تو چلیں چھوٹی چھوٹی بات ہے. ایک تو بیچارے نوجوان ڈگری ہاتھ میں، اچھی تعلیم بھی حاصل کی ہے، جابز نہیں ہے مارکیٹ میں، تو سب سے بڑا ڈپریشن تو یہ ہے کہ مثال کے طور پہ شادی شدہ ہے تو اس کو وہ ٹینشن، اگر نہیں بھی ہے بولا یار گھر میں سارے گھر والے کہاں سنتے، بولا بھائی تم نے اتنا پڑھا ہے، اتنا انویسٹ کیا، اب اس کا حاصل وصول کیا ہے. سب سے بڑا مین ڈپریشن تو یہ. اچھا پھر بعض جگہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں جاب کر رہا ہے تو وہاں کا جو اس کے ساتھ جو کولیگز ہوتے ہیں وہ غصے میں اس کو دلاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یار تم غصہ بہت کرتے ہو، بالکل ایسا ہی ہے. اس سے پھر مطلب نتیجہ تو یہ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لوگ رزلٹ بہت جلدی چاہ رہے ہیں. اگر ہمارا نوجوان کسی فیلڈ میں آ رہا ہے اور وہ فار ایگزامپل اس نے ڈگری حاصل کی اور ہمارے یہاں پرائیورٹی یہ ہوتی ہے کہ فوراً ہی کوئی 6 ڈیجٹ کی اس کی سیلری مل جائے
تو اس کا مطلب ہے پیشنس ختم ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ریزلٹ بہت جلدی لوگ مانگتے ہیں. نہیں، وجہ یہ نہیں کہ ریزلٹ بہت جلدی مانگ رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ مثال کے طور پر 22 سال کا لڑکا ہے نا، اس کے اندر اتنا جلدی غصے کی یہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی. لیکن جو 22 سال سے اسٹرگل کرتے 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 25-26 سال کی عمر میں آ گیا اور اس کو نتیجہ ہی نہیں مل رہا، بالکل، تو پھر اس کے اندر یہ ایگریشن آتا ہے. صحیح. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے غصے کی. اور بھی وجوہات ہیں، لیکن یہ والا جو غصہ ہے نا، یہ تھوڑا سا اس میں ہمیں جو نا انسان کے ڈپریشن کے اوپر ورک کرنے کی ضرورت ہے. کہ ایسا شخص کہ جو گھر کے باہر نکلتے ہی قدم قدم کے اوپر چیزوں کے اوپر پریشان ہے، اور پھر ساتھ کا ڈپریشن بھی ہے. گھر کے اندر پیسے ختم ہو رہے ہیں، مہینے کی تنخواہ پہلے مطلب سیلری بعد میں آ رہی ہوتی ہے، خرچے پہلے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. تو مجبوری ہے، بندہ غصہ نہ کرے تو کیا کرے، وہ کیا کرے گا ایسے شخص. تو اس کے اوپر ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے، وہ اپنے غصے کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہے. اس کے لیے مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر میں جو اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو اس میں نے پہلے جو میں غصہ کرتا تھا نا، پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ جو بھی کام ہے نا، یہ میری ذمہ داری ہے. جب میں یہ سمجھتا تھا نا کہ یہ بھی میری ذمہ داری، یہ بھی میری ذمہ داری، یہ بھی میری ذمہ داری، اور مجھے اس کا رزلٹ نہیں ملتا تھا، تو مجھے آتا تھا غصہ. ٹھیک ہے نا. ابھی بھی آتا ہے، ایسا نہیں کبھی بھی غصہ نہیں آتا، بہت ایکسٹریم پہ بھی غصہ آ جاتا ہے. تھوڑا کم آتا ہے نہیں، اب وہ گھر والے بتائیں یا اطراف کے لوگ. وہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں نا، جو ہم کرتے نہیں ہیں، وہ گھر والے بتائیں گے. لیکن بہرحال میں کوشش کرتا ہوں، اور اب میں یہ بھی جج کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو غصہ آ رہا ہے اس کے، اچھا میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو غصہ آ رہا ہے، کیا یہ غصہ میری غلطی کی وجہ سے آ رہا ہے، بلا وجہ کا غصہ آ رہا ہے، پیچھے کوئی وجہ ہے. اگر تو بلا وجہ کا غصہ ہے تو اس پہ اگر آپ نے کوئی غلط نتیجہ مرتب کر لیا، مطلب مثال کے طور پر مجھے غصہ آیا اور میں نے کسی کو غلط ڈانٹ دیا، ایون کہ میں بچوں کو بعض اوقات جو ہے نا آفس سے تک کر آیا، وہ بچے ہیں نا، وہ مجھے آ کر کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اور مجھے پتا ہے بھی مجھے 2 اور کام کرنے مزید، تو بچے آ کر مجھے تنگ کرتے ہیں تو میں ڈانٹ دیتا ہوں، غصہ آ جاتا ہے تھوڑا سا، تو پھر میں اس بچوں سے جا کے معذرت بھی کر لیتا ہوں، بچوں کو بھی سوری بول دیتا ہوں. اچھا، اس کا کرنے کا طریقہ کار یہ جو میں اب یہ سوچتا ہوں، جو میں دوسروں کو بھی سمجھاتا ہوں کہ جو کام جس کا رزلٹ ہماری ذمہ داری نہیں نا، وہ کام آپ اپنی حد تک کر لو، باقی اس کے نتیجے کو فکر چھوڑ دو، آپ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. مثال کے طور پر روڈ پہ اگر میں گھر سے باہر نکل رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کو غلط پارکنگ کر رہا ہے تو میں اس کو بدل نہیں سکتا، ٹھیک ہے. اب مجھے کیا کرنا ہے، اب مجھے یہ کرنا ہے کہ بیٹھ کے انتظار کرنا ہے، غصہ کر کے بھی انتظار کروں گا، بعد میں بھی انتظار کروں گا. وہ آئے گا تو بجائے اس کے کہ میں اپنا خون جلاؤں، اس کو صرف ایک جملہ کہہ دوں کہ بھائی آپ کی گاڑی تھوڑی سی آپ یہ صحیح کر لو، اس سے ہمیں پریشانی ہوتی، مجھے جانا تھا، آپ کی وجہ سے لیٹ ہوگی. ایک یہ بھی طریقہ تھا، اور ایک یہ بھی تھا یار تم دیکھتے نہیں ہو، گاڑی بیچ میں کھڑی رکھ کے چلا جاتا تو آدھا گھنٹہ میں لیٹ ہو گیا. اچھا، اب میں یہ جب ری ایکشن دوں گا نا اس طریقے سے، تو آگے جا کر بھی میرے اندر وہ پریشر رہے گا، یار آدھا گھنٹہ لیٹ کروا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. لیکن میں نے جب اس کو سمجھایا ہوگا نا کہ یار آپ کی وجہ سے تکلیف ہو گئی تھوڑی سی، اگر آپ یہ نہ رکھتے نا تو میں آسانی سے نکل جاتا. تو یہاں پہ جب ڈپریشن نہیں ہونا تو جاتے جاتے میں کہوں گا یار کم از کم اس کو سمجھا تو دیا نا میں نے. لیکن اس جھگڑے میں جو ہے نا 5-7 منٹ مزید ضائع ہوتے ہیں، وہ آدھے گھنٹے، وہ بھی آرگیو کرے گا، وہ بھی بالکل کرے گا. میں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کروں گا، مجھے پتا ہے اس نے ماننا ہی نہیں. ایک جملہ بولے کام فارغ چل رہی تو اپنے گھر میں. اس کا تو پھر مطلب ایک چیز سے یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے، بڑا خوبصورت پوائنٹ یہ بھی اس سے سمجھ آتا ہے ہمارے، کہ اسلام اگینسٹ دا نیچر ہمیں کوئی بات نہیں بتاتا اس طریقے سے کہ غصہ ایک فطری عمل ہے، غصہ آنا ہے. لیکن اسلام یہ بتا رہا ہے کہ غصے کو چینلائز کس طریقے سے کرنا. اسی طریقے سے مثال کے طور پہ کسی کو محبت ہو گئی کسی سے، تو محبت ہونا ایک فطری عمل ہے، لیکن اسلام طریقہ کار بتا رہا ہے کہ اس کو اڈاپٹ کرنے کے جائز طریقے کیا ہیں، اور اس کے اوپر پھر جو بھی اس کے ریزلٹس وغیرہ مرتب ہوتا ہے. تو جو آپ نے یہ بات بتائی، اس سے ایک چیز یہ کنیکٹ ہو رہی ہے کہ ایک ہے ہماری تدبیر، کہ اس کے اندر کوئی پارٹ لکھا ہوا جو آپ کی ایگزامپل سے ریلیٹ ہو رہی ہے، کہ آپ نے آفس مثال کے طور پر جانا ہے، ارجنٹ پریزنٹیشن وہاں پہ دینی ہے، اور آپ نکلنے والے اور بچے نے آپ کے کپڑوں میں چائے گرا دی. اب فوراً آپ نے یہ دیکھا کہ چائے گرا دی، آفس کے لیے مجھے نکلنا ہے، تو یہ بے وقوف آدمی نظر نہیں آتا، اندھے ہو، چائے گرا دی، بیگم جلدی سے کپڑے چینج کرو. فوراً ہم نے جو ہے نا خطرناک ری ایکشن شروع کر دی، اور اس کے بعد ہم باہر نکلے، پریزنٹیشن بھی بالکل آؤٹ ہو گئی، لیپ ٹاپ بھی بھول کے چلے گئے، ایک سینیریو بالکل چینج ہو گیا. اور اگر اسی مومنٹ پہ انسان اپنے آپ کو تھوڑا سا پاز دیتا 5-7 منٹ کا، کہ دیکھیں یہ تو ہونا تھا، سر آپ نے کہا گاڑی پارک ہونی تھی تو ہوئی بھی ہے، تو یوں ہی بھائی چائے گرنی تھی تو گر گئی.
اب یہ اپنے آپ کو اس کو اسٹریم لائن کرے کہ میں کس طریقے سے اس کو چینلائز کروں. اوکے بیٹے تھوڑا سا دیکھتے نا اس کو آپ نے کیا کہ تھوڑا احتیاط کریں, طریقہ کار سے اس کو مینج کریں. تو آئی تھنک یہ ایک ہاں اس کا فائدہ ہوگا نا. اگر مثال کے طور پر میں غصہ کروں ٹھیک ہے نا, تو اس سے بچہ بھی ڈپریشن میں جائے گا, زوجہ بھی ڈپریشن میں جائے گی اور خود میں بھی, اور پھر آگے جو معاملات خراب ہوں گے وہ الگ. ایک تو اس میں یہ ساری چیزیں جیسے ڈپریشن کی, جیسے مہنگائی وجہ ہے, کوئی مہنگائی ہو رہی ہے, اب ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا کریں کیا نہ کریں. ہماری شریعت مطہرہ نے ہمیں زبردست ایک وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, کہ زمین میں کوئی ایسا جاندار نہیں ہے کہ جس کے رزق کا ذمہ اللہ کے حوالے نہ ہو, اللہ کے ذمہ کرم کرنا ہو. یہاں پہ آپ تھوڑا سا پوز لے لیں کہ بھائی مہنگائی ہو رہی ہے, سیلری اتنی کم ہے, آپ دیکھیں کہ کون کون سی چیزوں پر آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں. ویسے آج کے دور کی مہنگائی ایسی ہے کہ ہم جتنا بھی کمپرومائز کر لیں نا وہ بجٹ سے آؤٹ ہی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر بالفرض چند چیزوں پر آپ وہ کر رہے ہیں کہ بھئی اس پہ میں کمپرومائز کر سکتا ہوں, اس پہ کر سکتا ہوں, اور اس پہ کمپرومائز کرنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یار اب جو ہے نا کم از کم اتنا ہو جائے گا کہ مجھے تھوڑا بہت آگے پیچھے محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اگر میں مثال کے طور پر میرے گھر کا خرچہ جو ہے وہ 60,000 ہے اور میری تنخواہ جو ہے وہ 50,000 ہے, یا میری تنخواہ جو ہے نا وہ مثال کے طور پر 20,000 ہے, تو ضروری خرچہ 60,000 ہے, آپ کی تنخواہ 20,000 ہے, آپ خرچہ کر رہے ہیں 80,000 کا. یہ جو پرابلم ہے نا اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ آپ یہ کنٹرول کریں انشاءاللہ. اس کو یوں ہی سمجھے نا کہ پاؤں اتنے پھیلانے چاہیے جتنی چادر ہو. ہاں لیکن ہم مثال کے طور پر ہم جتنے چادر پاؤں تک نہیں آ رہی نا, یہ تو پرابلم ہے نا. اچھا اس میں ایک چیز اور بھی ہے, جیسے انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں چینلائز کرنا ہے, تو اس میں 2 چیزیں نا, ایک پازیٹیو ہے ایک نیگیٹو. کہ مثال کے طور پہ گر گیا, اس نے غصہ کر دیا, سب کر دیا. ایک یہ ہے کہ پازیٹیو یہ بھی تو سوچ سکتا ہے کہ یار میری جتنی بھی میں نے پلاننگز کی تھی آخر اللہ رب العزت کا فیصلہ ہی غالب آ گیا. جیسے وہ مولا کائنات کا قول ہے نا کہ میں نے ہر بار اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے. اب اس نے پوری پلاننگ کی تھی کہ میں اتنے بجے گھر سے نکلوں گا, آفس پہنچوں گا, میٹنگ بھی اٹینڈ کر لوں گا, لیکن آخر میں کچھ ایسا ہو تو غصے کے بجائے یہ کہ اللہ رب العزت کے فیصلے کو جانے تو اس کی معرفت بھی حاصل ہوگی. ایک تو یہ چیز. دوسرا یہ کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ غصہ اس لیے بھی بڑھتا جا رہا ہے کہ ہمارے ایکسپیکٹیشن ہماری زیادہ بڑھتی جا رہی ہے بہت سے معاملوں میں, بہت سے لوگوں کے ساتھ. کہ مثال کے طور پہ میرا جونیئر ہے اگر کسی ڈپارٹمنٹ پہ, میں چاہتا ہوں کہ یار یہ اس طریقے سے کام کرے جو میں چاہ رہا ہوں, اور وہ نہیں کرے کام, اگرچہ اس کا صحیح ہو, لیکن چونکہ اس نے میرے مطابق نہیں کیا تو اس لیے بھی میں جو ہے وہ شارٹ ٹیمپرڈ ہو جاؤں. یہ جو غصہ ہے نا یہ گھر میں اماؤں کا بھی ہوتا ہے. ایسا ہی ہے, لوکی پکی ہے, لوکی نہیں کھائی تو امی کو غصہ آ رہا ہے. ہاں لوکی کھاؤ. یعنی بچے کی تربیت کرنی ہے نا, تو یہ بچہ 3 سال میں وہ کام کرے جو میں 20 سال کی عمر میں, بالکل یہ تو 25 سال کی عمر میں کر رہی ہوں, جو میں 30 سال کی. بھائی 3 سال کا بچہ ہے, اس کو بچہ رہنے دو یار. اچھا اس میں نیکسٹ چیز یہ ہے کہ یہ تو ایک نارملائز چیز ہے کہ غصہ فطری عمل ہے. ایک بڑا امپورٹنٹ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر غصہ حرام ہے؟ کہا جاتا ہے کہ بھائی غصہ نہیں کرو, غصہ حرام ہے. تو کیا مطلب ہر قسم کا غصہ حرام ہے, یا اس میں بھی پھر کنڈیشنز ہیں؟ کہ جس طرح ابھی ہم نے چینلائز کرنے کی بات کی, تو اگر پازیٹیو وے میں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو ایکسپلور نہیں کیا, اپنے اندر اس کو کس طریقے سے مینج کیا. تو اگر یہ مینج کرنا ہے تو کیا یہ جو غصہ آ رہا ہے. آپ کی اس بات پہ آنے سے پہلے میں نا وہ ایک چینلائز کرنے کی ایک بڑی اچھی مثال میرے ذہن میں آئی. ابھی امام محمد جو امام اعظم کے شاگرد تھے, انہوں نے نا وہ کتاب لکھی تھی سیر صغیر. سیر صغیر یہ کتاب ہے, اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جہاد اور فرمائی ہے نا اس کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی. تو ان کی کتاب جو نا, اچھا یہ خود اعجمی تھے یعنی غیر عرب تھے, تو یہ کتاب کسی عربی عالم دین کے پاس گئی نا, تو انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو اس کو کیا پتا کہ جو نا وہ عرب لوگ جم کیسے لڑتے تھے, تو اجمی آدمی ہے. اچھا ان عالم صاحب کا یہ کال جو ہے امام محمد تک پہنچا, تو انہوں نے یہ تنقید کی ہے, میں نے اتنی محنت سے کتاب لکھی, انہوں نے یہ تنقید کی. تو انہوں نے اپنے غصے کو چینلائز کیا, چینلائز کر کے سیر کبیر لکھی, اور اس میں جو جنگ کے معاملات لکھے نا, اور پھر یہ سیر کبیر جب اس عالم کے پاس گئی تو وہ عالم دین کہنے لگے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص وہاں پہ جنگوں میں موجود تھے. دیکھ یہ ہے چینلائز کرنا, یہ ہے چینلائز کرنا. اچھا اس چینلائز کے اوپر میں تھوڑا سا موجودہ اس پر آتا ہوں کہ ہمارے اب ہم جو ہے نا وہ ہمیں غصہ ہے کہ بھئی اسرائیلی فوج جو ہے نا وہ فلسطینیوں کے اوپر حملہ کر رہی ہے. غصہ بہت آ رہا ہے, دل میں گھبراہٹ ہے, غصہ ہے یار ہم جا کے ہم بھی ہوتے تو مار دیتے, کچھ کرتے. ہمیں اپنے نکم میں حکمرانوں پہ بھی غصہ آ رہا ہے کہ یہ غیرت کا جنازہ نکال کر جو ہے نا وہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے. اب ہم اس کو چینلائز کرنے کے لیے ایک ہم نے ایک اسٹیپ اٹھایا ہے
کہ یار ہم کچھ نہیں کر سکتے نا تو کم از کم بائیک آؤٹ کر لیں. ٹھیک ہے, یہ ہماری ایمانی غیرت کا بھی تقاضا ہے. صحیح. یہ ایک سمجھ لیں کہ ہم سے جو نا وہ محبت بھی ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا درد محسوس کر رہے ہیں. یہ چینلائز کرنا بہت اچھا ہے, لیکن اس چینلائزیشن کو جو نا یہاں تک نہ روکا جائے. ٹھیک ہے, یہ چینلائز کر رہے ہیں نا تو پھر اس کو اس انداز سے چینلائز کریں کہ اب آپ کا یہ جو سلسلہ ہے نا یہ آگے تک بڑھنا چاہیے. اور جیسے امام محمد نے ایک آلٹرنیٹ تیار کیا نا کہ سیر صغیر کے اوپر اعتراض کیا تھا نا, آؤ سیر کبیر, لانگ ٹرم پلاننگ. اسی طریقے سے اس بائیکاٹ کے اندر اب لانگ ٹرم پلاننگ ہونی چاہیے. ایک تو ان لوگوں کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ کے جو آج جیسے آپ سمجھ لیں ہم لوکل پروڈکٹس یوز کر رہے ہیں نا, تو ان کے لیے بہترین موقع ہے کہ اپنی پروڈکٹس کی کوالٹی اچھی بڑھا کر اس طرح کا اپنی جگہ بنا لیں گے, پھر ہمیں کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. کیونکہ ہم تو آپ کا ساتھ دے رہے ہیں آپ کی پروڈکٹس خرید کر, لیکن اگر آپ ادھر 2 نمبریاں کریں گے نا تو پھر یہ قوم واپس ادھر چلی جائے گی. ابھی کما لو جتنا کمانا ہے, بعد میں پھر چھوڑ. اور ابھی بھی ملاوٹ کے ساتھ کماؤ نا, یہ مسئلہ ہے. کماؤ بھی ملاوٹ کے ساتھ. مطلب ایک طرف مسلمان جو ہے وہ غیرت کا اظہار کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہی مسلمان دوسرے مسلمانوں کے لیے اپنی پروڈکٹ میں ملاوٹ کر کے بغیرتی کا استعمال کر رہے ہیں. تو یہاں پہ ان کو بھی اپنا جو نا وہ تھوڑا سا چینلائز کرنا چاہیے کہ بھائی یہ موقع ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لیں. صحیح. تو ایک یہ ہمیں جو نا وہ اس طریقے سے چینلائز کے اوپر میرے ذہن میں آیا تھا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں یہاں پر چینلائز. دوسری بات آپ نے کہی تھی کہ کیا ہر غصہ حرام ہے؟ پھر غصے آنا حرام نہیں ہے, اب اس کا اظہار آپ کیسے کر رہے ہیں یہ آپ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ یہ حرام ہے یا حلال. اظہار کے اوپر حکم لگتا ہے, آنے پر حکم نہیں لگتا. مثال کے طور پر میری کیفیت بن گئی کوئی دیکھ کر کے بھائی سامنے بچے نے جو نا وہ پانی گرا دیا, یہ کیفیت بن گئی. اب اس کا اظہار میں کیسے کر رہا ہوں, کیا کوئی غیر شرعی کام کر کے کر رہا ہوں یا جو شریعت کے تقاضے ہیں اس کے طور پر جیسے پراپر چینلائز کر دیا اس طرح کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, پھر یہ کیفیت جو بنی ہے بعض اوقات اس کی وجہ بھی پیچھے ہوتی ہے کہ ایک کیفیت میری بنی تھی کسی نفسانی خواہش کی پوری نہ ہونے کی بنیاد پر. صحیح. اور پھر میں نے غیر شرعی کام کیا, یہ شرعی کام بھی کیا, مطلب غیر شرعی سے مراد جائز کام کیا, شرعی کام سے مراد جائز کام کیا, تو بھی اس کی مذمت کی جاتی ہے کہ بھئی آپ کے پیچھے جو غصہ ہے نا وہ نفسانی خواہش کی وجہ سے, اس میں کوئی شریعت کا تقاضا نہیں تھا. تو یہ ایک مسئلہ ہے. دوسرا یہ کہ آپ کو شریعت کے تقاضوں کی وجہ سے غصہ آیا, اب اس کے اندر آپ کیسے اظہار کر رہے ہیں, اس میں پھر آپ کو شریعت کے تقاضے پورا کرتے ہوئے, جیسے جنگ کے اندر اب آپ کو غصہ اس لیے آ رہا ہے یا ہمیں جو غصہ آ رہا ہے ابھی اسرائیل کے اوپر, وہ کیوں غصہ آ رہا ہے؟ نفسانی خواہش کی وجہ سے تو نہیں ہے نا, وہ اس لیے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ ان کے اوپر بم گرایا جا رہا ہے, ہسپتالوں کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے, یعنی جو ورلڈ لیول پر قانون ہے جنگ کے اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور ہمارے اسلام کو دبایا جا رہا ہے. تو اس پر ہمیں غصہ آ رہا ہے. اب یہ چونکہ یہاں پر ہمیں غصہ آ رہا ہے اور ہم اس کا جائز طریقے سے ہم نے اس کا اظہار کیا تو بالکل جائز ہے. اس میں ایک اور بھی طریقہ کار ہے یا یہ ہو سکتا ہے, ایک طرف تو ہمیں غصہ آیا کیونکہ یہ سچویشن ایسی کریٹ ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ غصہ جو آیا اور یہ اسلام کا ایک فطری ہمارا ایمانی تقاضا بھی کہ اس بات پہ ہمیں غصہ آ رہا ہے. لیکن آن اے پازیٹیو نوٹ آئی شوڈ آلسو تھنک کہ اب کیوں نہ میں اچھا مسلمان بنوں, میں اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلوں, اچھی تعلیم حاصل کروں, اور اب یہ فار ایگزامپل اگر اسلام کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں نا, میں اسلام کا پازیٹیو پیغام دوں. تو ہم ایسی سچویشن لگتی ہے کہ جو بالکل آسان طریقے ہیں نا, یا جس سے اپنی بھی کوئی مطلب اندر کی کوئی بڑاس نکل رہی ہے, اس کو اڈاپٹ کر کے ایکسپلور کر دو غصے کو, اور جو مین موٹیو تھا کہ ایٹ لیسٹ آپ اپنے آپ کو تو چینج کریں. نو بڈی از تھنکنگ ٹو چینج دیئر سیلف. اصل چیزیں دو ہیں نا, دیکھیں ایک تو ہم اپنے ایمان کی غیرت کا جو ہے وہ کر رہے ہیں اظہار کہ بھائی ان پہ غصہ آ رہا ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نان مسلمس کہ جو اس سارے معاملے کو دیکھنے کے باوجود بھی اسلام قبول کر رہے ہیں. تو وہ کیا وجہ ہے؟ وہ مسلمانوں کا نیچر دیکھ کر. تو اس میں دو چیزیں کہ ایک تو ہم اپنا ایمانی تقاضا تو پیش کر رہے ہیں جو ایک غیرت ہے, لیکن اس میں ہمیں جیسے آپ نے بات کی کہ ہمیں اپنا رویہ بھی ایسا رکھنا ہے کہ اپنے والوں کو نقصان نہیں پہنچانا, اپنے ملک کی جائیداد کو نقصان نہیں پہنچانا. تو اگر یہ رویہ ہمارا دوسرے دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ ہمارے دین کی طرف ہے, اور یہ چینلائزیشن کا فائدہ ہے. ہاں چینلائزیشن کا فائدہ ہے. کچھ ویڈیوز اس طرح کی دیکھنے میں آئی ہیں, بالکل اسپورٹس اسٹارز ہیں یا جو صحافی ہیں نان مسلمز ہیں, جب وہ بچوں پہ اس طریقے سے ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود یہ استقامت صبر تو ہے, لیکن صبر اتنا ان کا ہائی لیول ہے کہ وہ دے آر کنورٹنگ. اور ان کا تو ہے, ان کی والدہ جو ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ رہی کہ یا اللہ تو نے ہمارے بچوں کو قبول کر لیا شہادت کے لیے. چینلائزیشن کا فائدہ ایسا ہی ہے. اچھا, یہ تو یہ وجوہات جو میں نے بیان کی نا, ایک تو یہ ہو گئی, اس کا ہم نے حل بھی ذکر کر دیا کہ چینلائز ہم کر سکتے ہیں.
اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجوہات پہ جو غصہ آتا ہے، ابھی ہم نے جیسے بات کی کہ نفسانی خواہشات کی وجہ سے اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے، تو جو نفسانی خواہشات کی وجہ سے جو غصہ آتا ہے نا، اس کے اندر جیسے مثال کے طور پر میرے پاس منصب ہے، اب مجھے غصہ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ سامنے والا جو نا وہ میری بات نہیں مان رہا، حالانکہ میری بات خلاف شرع ہے یا وہ نقصان دہ ہے، لیکن چونکہ میرے پاس منصب ہے اور وہ میری بات نہیں مان رہا. یہ باپ کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ میں باپ ہوں اور تو بیٹا ہے، تجھے ماننی پڑے گی. اس کو تو نہیں بول سکتے تیرا باپ بھی مانے گا. اسی طرح استاد کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہو سکتا ہے. اچھا ہمارے غصے کے ایک اور کانسیپٹ میں نے دیکھا ہے کہ یوزولی لوگ کہتے ہیں کہ غصے میں انسان اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ پاتا، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں غصہ بھی جو ہے نا بڑے سچویشن کو دیکھ کر آتا. اگر میری بائک کسی پراڈو والوں کے لگ گئی ہے نا تو الٹا اچھا اس نے مجھے ماری ہے، غلطی اس کی ہے، بالکل غلطی اس کی ہے، پھر بھی میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے سر مطلب ہو گیا، اور میں بڑے طریقے کار سے نکل جاؤں گا. باس کے سامنے غصہ، باس جتنا بھی شور شرابہ کر لے لیکن میں کہوں گا سر مطلب ٹھیک ہے نا سر، مکان مالک میں کوشش کروں گا. ایون ہمارے تو مطلب ڈبل اسٹینڈرڈ ہے کہ باس کتنا ہی ہمیں پتا ہے کہ پکا 2 نمبر آدمی ہے، مثال کے طور پہ یہ غلط بھی کام کرتا ہے، کاروبار کے اندر کچھ ادر ایکٹیویٹیز بھی ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں سر آپ نے جو آئیڈیا دیا نا دیٹ از ہٹنگ، یہ جیم آئیڈیا مطلب. اور یہی بندہ جب گھر آتا ہے تو وہاں بڑا اسٹرانگ مطلب بڑا بھیگی بلی بنا ہوا ہوتا ہے، اور گھر میں گھستے یہ گنڈاسا پکڑ لیتے ہیں. ایک دفعہ ہمارے اسی ڈسکشن کے پروگرام میں وہ ہمارے حسنین صاحب تھے نا، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا تو غصہ بڑا سیاح ہوتا ہے، سامنے والے آدمی کو دیکھ کر کہاں آنا ہے کہاں اس کو پتا ہے، یہ بڑی چیز ساری چیزیں. اچھا لیکن اگر اس میں ہم اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو دیکھیں تو دیکھیں اس میں ایک چیز تو یہ کہ ہم تو یہ سوچ ہی نہیں سکتا کوئی بھی کہ نفسانی اس بنیاد پر حضور کو غصہ ہے. ایک تو شریعت کے معاملے کے طور پہ ہے، لیکن شریعت کے معاملے کے طور پہ بھی ایسا آتا تھا کہ آپ بالکل کنٹرول، ایک تو اپنی ذات پر آپ نے غصے کا اظہار بھی کیا، اس میں بات ہمیشہ حق نکلی، زبان سے کچھ کوئی بھی غیر شرعی جملہ نہیں نکلا. وہ ایک صحابی جو حضور کی ساری باتیں نوٹ کرتے تھے تو کسی نے کہا بھائی نہیں کیا کرو، کیونکہ بشر ہے، بشری تقاضے کے سبب حضور کو غصہ بھی آتا ہے. جب حضور کو پتا چلی تو فرمایا کیا کرو اگرچہ غصے کی حالت میں، کیونکہ غصے کی حالت میں بھی حق ہی نکلتا ہے زبان سے. صحیح، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو ماتحت افراد ہیں نا ہمارے انڈر میں جو آتے ہیں وہی غصہ سیانا ہوتا ہے. تو اب ان کے سامنے جب کہتے ہیں نا تو معاذ اللہ شوہر ہے تو بیوی کو ماں بہن کی گالیاں بھی دے رہا ہے، بچوں کو بھی مار رہا ہے الٹا سیدھا، مطلب جو آیا زبان بھی ایسی استعمال کر رہا ہے، کبھی کبھار تو کفر بھی جو ہے زبان سے نکل جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. آپ نے اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات بیان فرمائی، آپ کے ایک صحابی رسول حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ اپنے غلام کو جو ہے نا وہ مار رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو سرکار نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر زیادہ قادر ہے، یعنی کہ تم اپنے غلام کو جو مار رہے ہو نا اللہ تم پر زیادہ قادر ہے. بے شک. تو آپ نے فوراً فرمایا ہوا حر لوجہ اللہ، یعنی کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو آزاد کر دیا. تو کیسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بات دیکھی، وہ آپ کا جو پوائنٹ کہ ہمیں اس چیز پہ بڑا کنسیڈریشن کرنی چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں سامنے والا بندہ نہیں ایسا وہ کمزور ہے تو ساری اپنی بڑاس وہاں پہ نکال دیں، باقی لوگوں کے اوپر کچھ نہیں. اور یہ بھی دیکھنا چاہیے نا کہ حضور کے سامنے تو سارے حضور کے ماتحت تھے نا، تو حضور سے بڑھ کر کون ہوگا؟ اللہ کے رسول ہے، تمام صحابہ ہیں، لیکن چاہے ازواج ہوں، چاہے غلام ہوں، چاہے دیگر صحابہ ہوں، کوئی بھی کسی بھی کام تھا اپنے کنٹرول کر کے. اصل میں موضوع یہ ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غصہ تھا نا وہ تھا دینی غیرت کی وجہ سے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی غصہ فرمایا نا وہ دینی غیرت کی بنیاد پہ فرمایا. ہمارے یہاں پہ ایک بات ہوتی ہے نا غیرت کے حوالے سے، تو غیرت ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو آپ کو اس غصے کی طرف لے کر آتی ہے، ٹھیک ہے نا. مطلب مثال کے طور پر آپ کو ایک چیز آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ میرا حق ہے اور اس حق کے اندر کوئی کمی کر رہا ہے. فار ایگزامپل مثال کے طور پر آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جناب وہ میرا یہ حق ہے کہ لوگ میری عزت کریں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے. اب میری عزت کے اندر کوئی کمی کر رہا ہے اور میں اس کے اپنی عزت کے تحفظ کے لیے کوئی کوشش کروں گا، تو یہ جو میرا عمل ہے نا یہ غیرت کی وجہ سے عمل ہے، یہ غیرت کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مثال کے طور پر میرے والد صاحب کو کوئی گالی دے رہا ہے تو میں اب اس کو، اگر وہ قریبی بھی آدمی ہوگا نا، میں نہیں دیکھوں گا کہ وہ مجھ سے ناراض ہو رہا ہے میرے ریئیکشن پر، وہ مجھ سے جو نا وہ روٹ کے چلا جائے گا، میرے اس سے رشتے خراب ہو جائیں گے، یا وہ میرے والد صاحب کا بھائی ہے اگر سے نہیں میرے چاچا، لیکن چونکہ میرے والد صاحب کو گالی دی اور میرے والد صاحب کی عزت کا تحفظ کرنا میرا حق ہے
اور یہ اس میں کمی کر رہا ہے، تو میں جو جواب دوں گا نا یہ غیرت کا تقاضا، اور یہ غصے میں ہی دوں گا، obvious سی بات ہے. تو یہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو غصہ تھا نا، یہ غیرت کا تقاضا تھا، یہ شرعی غیرت کا. اچھا، غیرت کے اندر بھی ایسے شرعی غیر شرعی ہوتی ہیں. وہی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر اگر غیرت جاگی ہوگی تو وہ غیر شرعی ہے، اور اگر دینی حمیت کی وجہ سے یا دین کے تقاضوں کی وجہ سے اگر آپ کی غیرت جاگی ہوگی اور اس کی بنیاد پر آپ نے کوئی غصہ کیا ہے، تو پھر آپ جو ہے نا وہ اس غیرت کو بھی ایسا سبب قرار دے سکتے ہیں کہ جو آپ کے غصے کے اظہار کا سبب بھی ہے اور محمود بھی ہے، کیونکہ شریعت کا تقاضا ہے. اس میں ایک اور میں ایک ایگزامپل دوں گا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے غصے کا اظہار فرمایا تھا جب آپ کے صاحبزادے نے آ کر عرض کی نا کہ آپ بدر کے میدان میں کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، لیکن میں نے چونکہ آپ میرے والد ہیں اس لیے میں نے چھوڑ دیا. تو وہاں پہ غیرت کا اظہار فرمایا، کہا کہ اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا نا میں تجھے ایک بھی بار آتا. کیا بات، کیونکہ وہ دینی غیرت تھی، اس وقت تو اسلام کا دشمن بن گیا ہے. اچھا، اسی غیرت کی ایک اور میں مثال آپ کو دیتا ہوں. ہمارے دادا استاد مفتی عبد القیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جامعہ نظامیہ کے ہیڈ تھے. تو ایک مرتبہ ہے نا وہ صدر پاکستان جو اس وقت تھے، تو وہ آئے حضرت کی بارگاہ میں اور کہا کہ آپ کے مدرسے کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں، ہمیں یہ جگہ بند کرنی ہے، سیل کرنی ہے، وہ کرنی ہے. اپنی جو کہانی کہنی تھی کہہ دیا. اچھا، حضرت درویش آدمی تھے، وہ خاموشی سے سنتے رہے. بول تجھے جو بولنا ہے. جب وہ بول کے فارغ ہو گیا نا، بولے تو کیا بات کر رہا ہے، تجھے ہمارے جامعہ نظامیہ پہ قبضہ کرنا ہے، کر لے قبضہ. جامعہ نظامیہ اس جگہ کا نام نہیں ہے، جامعہ نظامیہ ایک عبد القیوم کا نام ہے. یہ درخت کے نیچے بھی بیٹھے گا نا تو وہاں پہ بھی ایسے طلبہ تیار کرے گا جو دین کا کام کرتے رہیں گے اور تو منہ دیکھتا رہے گا. کیا بات ہے. ملک کا صدر ہے وہ، آ کر ایک درویش آدمی ہے جن کے پاس بظاہر دیکھا جائے نا تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ اسلام کے خلاف بات کر رہا تھا، دینی ادارے کے خلاف بات کر رہا تھا، تو یہ ان کی دینی غیرت تھی، یہ غصے کا اظہار تھا اور انہوں نے ان کو جواب دیا. ولا خوف علیہم. یہ والی جو تقاضے ہیں نا، یہ جو اس کی بنیاد پر غصہ آنا، یہ تو شریعت کو محمود ہے. ایسا ہی ہے. اور یہ ہمارے یہاں پر اسی کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ اگر غیرت ہوتی نا تو ہمارے حکمران آج خاموش نہ ہوتے. اگر غیرت ہوتی تو یعنی آپ دیکھیں نا کہ ہم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اگر دیکھیں نا تو فارس کو فتح کرنا ہے. اچھا، اب وہ ایک واقعہ تھا ایک صحابی کا، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو وہ جو نا 20-25 صحابہ کو ساتھ لے کر چلے گئے. کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بھائی ایران کو فتح کرنے جانے کیسر و کسرا کے دربار کو. بھائی تم 20-25 آدمی ہو اور جا رہے ہو اس وقت کی سپر پاور کے پاس. تو انہوں نے ہم ایسے ہی جا کے فتح کر لیں گے، ہماری ایمانی غیرت کافی ہے. وہ الگ بات ہے کہ جب وہ جا رہے تھے تو رستے میں اور بہت سارے لوگ مل گئے، تقریباً 150 کا. لیکن ادھر اگر کچھ 100 افراد کا بھی قافلہ تھا نا، 100 اور کچھ اوپر کا بھی، تو وہاں پر ہزاروں کا لشکر موجود تھا، سپر پاور تھی اس وقت کی، لیکن فتح کر کے آ گئے. کیا بات. تو یہ دینی غیرت اور یہ والا جو غصہ ہوتا ہے نا، یہ بڑا زبردست ہوتا ہے جو دینی غیرت کی بنیاد پر ہے، اور اس کا تقاضا ہماری شریعت ہم سے کرتی ہے. لیکن ہمارے یہاں تو یہ ہے نا کہ غصے کی جیسے ہم نے دوسری قسم کے غیر شرعی، تو اب وہ بھی آتے ہیں تو اس پہ بھی ہم جسٹیفیکیشن پیش کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بندہ آیا ہے پورا، اگرچہ پورا دن تھک ہار کے آیا ہے کام کاج کر کے، لیکن اگر مثال کے طور پہ کبھی تقاضا بشریت کے سبب اس کے گھر والوں سے کھانا ٹھنڈا اس کو مل گیا تو کھا کر پہلے غصہ کرے گا، اب جب بنانے جائے گا تو پھر وہ جسٹیفیکیشن پیش کرے گا، یار تمہیں پتا ہے میں پورا دن تھک ہار کے آتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے گرم تو چاہیے ہوتا ہے. تو یہ جو آپ کی بات ہے نا، اس کی وجہ یہی ہے، جو بس اس کو نیکسٹ ہم کنکلوڈنگ کی طرف آئیں گے غصے کے سمپٹمس کے اوپر، کہ دنیاوی جو چیزیں ہیں نا اس میں تو ہمارے لوگ بہت جلدی اپنے غصے کا اظہار کر دیتے ہیں، جس میں اپنا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے یا اپنی کوئی ہچکچاہٹ ایسی ہوتی ہے. لیکن یہ انفارچونیٹلی بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ، اور یہ ایک طریقے کا پری پلانڈ بھی ہمیں نظر آتا ہے، انفلوئنٹ کیا گیا ہے لوگوں کے اندر، کہ جب دین کی بات آتی ہے نا تو ہر کوئی اتنی جلدی وہ غصے کو اڈاپٹ نہیں کرتا. جیسے آپ نے کہا غیرت کا تقاضا، کہتے ہیں ٹھیک ہے چل رہا ہے، انہوں نے بھی تو کچھ کیا ہوگا، بائیکاٹ سے کیا ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے ہنٹ بھی دیا. تو بہت سارے لوگ صرف شارٹ ٹرم کی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک یہ بھی پری پلانڈ چیز ہے کہ مطلب ان لوگوں کے دلوں سے جو ہے نا وہ ایک غیرت، جو اسلام کی محبت اور غیرت ہے نا، اس کو نکال اس کے بعد پھر جو چاہے کرو، جس طریقے سے اس کو یوٹیلائز کرو. تو چاہے اس کے اندر حکمران آ جائیں، پھر ڈاؤن فال کے اندر دیکھیں تو عام پبلک آ جائے. یہ بھی ایک بڑا، کبھی آپ دیکھیں نا پوری قوم کرکٹ پہ ہی لگی ہوئی تھی. کیا تھا یہ تو پاکستان باہر ہوا ورلڈ کپ سے، تو اس کے بعد جو ہے کچھ پتا بھی چلا کہ نہیں بھی ہو رہا ہے، اور شیئرنگ کچھ زیادہ بڑی سوشل میڈیا میں، پوری قوم کرکٹ پہ لگی. اچھا، اس میں اب اگر ہم غصے کو، ابھی ہم نے سمٹم کی بات کی، کیوں آتا ہے، چینلائز کرنے کی بات کی، اگر ہم قابو کرنے کی بات کریں کہ غصہ قابو کیا جائے، ایک
بڑی زبردست مثال ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ایک جگہ ریسلنگ کر رہے ہیں، فائٹ مطلب وہ کچھ اس کو پہلوانی کر رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لائے. موقع کی مناسبت سے سرکار نے فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں ہے کہ جو پہلوانی میں کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ انما الشدید یملک نفسہ عند الغضب، بلکہ وہ طاقتور ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے. تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس مومنٹ کو یوٹیلائز کیا کہ پہلوانی بھی چل رہی ہے، صحابہ بڑے جوش و خروش کے اندر ہیں، ایک دوسرے سے بڑی ریسلنگ چل رہی ہے. وہ دور حاضر والی ریسلنگ نہیں، وہ جنگ کی تیاریاں ہوتی تھیں. تو سرکار نے فرمایا کہ یہ طریقے. ایک اور چیز جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بات ارشاد فرمائی کہ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ کرے تو میں اسے جنت کے کنارے پر گھر کی ضمانت دیتا ہوں. تو جب میں یہ حدیث ہمارا سنتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل دور حاضر کے اندر ہمیں کوئی آفر کرے کہ اگر آپ میرے بیٹے سے لڑائی نہ کریں تو میں آپ کو بحریہ ٹاؤن کے اندر ایک فرنش گھر دوں گا، ٹھیک ہے، اور 19 آپ کا وہ بحریہ ٹاؤن ہے کہ اس کے اندر بہترین قسم کا اٹیلین فرنیچر ہوگا اور ایسی چیزیں ہوں گی، مطلب تمہارا ورسٹائل لائف ہوگا. باہر ایک کوئی پراڈو کھڑی ہوگی اور جو تمہیں گاڑی پسند ہے وہ کھڑی ہوگی. لیکن جب میرا بیٹا تم سے وہ بدتمیزی کرنا تو اس سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. اور اب جب وہ بیٹا بدتمیزی کرے تو کیا بھائی تمہیں گالیاں دینی ہے، گالیاں تو جو کرنا ہے کرو، مجھے تو گھر مل رہا ہے. بٹ آن دی ادر ہینڈ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کسی چیز کی ضمانت دے رہے ہیں کہ تم جھگڑا نہ کرو حق پر ہونے کے باوجود، میں تمہیں جنت کے کونے پہ گھر کی ضمانت دیتا ہوں. سو ایٹ ٹائمز وی ڈو ناٹ کنسیڈر اٹ، جبکہ وہ گھر شاید نہ ملے، اس نے تو وعدہ کیا وہ بعد میں نہ بھی دے، لیکن اگر اس پر عمل کر لیا ہاں ملے گا تو لیز نہیں ہوگا. لیکن اس گھر کی شیورٹی ہے. تو ہم آئی ڈونٹ نو واٹ از دا ریزن کہ جو چیزیں ہمارے لیے بہت زیادہ کلیریفائی ہیں ہم ان پر عمل نہیں کر پاتے. یہ بھی ایک بڑی زبردست چیز ہے کہ اگر غصے کو کنٹرول کرنے کا طریقہ آپ حق پر ہیں اس کے باوجود اس کو چھوڑ دیں. اور اس میں کیا مطلب اس کو کنٹرول کرنے کے کیا میں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کنٹرول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کیفیت طاری ہے نا اس کو دبائیں. ٹھیک ٹھیک، اس سے آپ کا ٹینشن بڑھے گا. صحیح. اس سے کوئی مطلب بظاہر دیکھا جائے نا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آلٹرنیٹس کی طرف بھیجا ہے ہمیں. صحیح. یعنی اپنی موومنٹ چینج کر لو، اپنی جگہ بدل لو، اپنی کیفیت اپنی حالت کو بدلو، اس سے آپ کی کیفیت ختم ہوتی ہے. یعنی اگر آپ مثال کے طور پر ابھی آپ کو غصہ آ رہا ہے اور آپ جا کر وضو کر رہے ہیں تو وضو کریں گے تو وضو آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. اپنی تھاٹس کو بدلنا ہے. یعنی وہ کیفیت اندر نہیں رکھنی ہے، وہ کیفیت کو باہر نکالنا ہے، لیکن نکالنے کا طریقہ کار کیا. آپ اپنی تھاٹس بدلیں گے، تھاٹس بدلنے کے بعد آپ اس سوچ کے ساتھ جا رہے ہوں گے یار میں نے اس لیے معاف کیا ہے کیونکہ اللہ کی رضا پیش نظر تھی اسی لیے میں جا کے وضو کر رہا ہوں، نہیں مجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا اس لیے میں جا کے وضو کر رہا ہوں. تو اس سے جو نا جب آپ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کا احساس ہوگا نا تو وہ کیفیت ختم ہوگی. تو پہلے تو غصہ دبانا یا غصہ پینے نا اس کا مطلب ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ دبا کے بیٹھ جاؤ اور اس کیفیت کو جو نا وہ برداشت کرتے رہو حتیٰ کہ ڈپریشن کا مریض بن جاؤ، الٹا اٹیک ہی آنا. ہاں یہ نہیں کرنا ہے. آپ نے اپنے غصے کو چینلائز کرنا ہے. وہی بات آ گئی دوبارہ کہ اس کے مختلف طریقے آپ کو اختیار کرنے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. اگر آپ مختلف طریقے اختیار کریں گے اپنی کیفیت کو جائز طریقے سے باہر نکالنے کی کوشش کریں گے نا، یہ طریقہ ہے. اب میں اس کی ایک آخری بس ایگزامپل دیتا ہوں، ہمارا وقت بھی چونکہ وہ سمٹتا جا رہا ہے. اس کی ایک ایگزامپل یہ ذہن میں رکھیں کہ مثال کے طور پر مجھے آیا غصہ اپنے بچوں کے اوپر، ٹھیک ہے، طبیعت سے غصہ آ گیا مجھے، اس وقت میں نے اظہار بھی کر دیا، سب کچھ کر دیا، سب ہو گیا. اب شریعت کا تقاضا کیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس غصے کی کیفیت کو ختم کرنا ہے. ٹھیک. اب جیسے ہی آپ کے اوپر کیفیت طاری ہوئی اور آپ نے غصے کا اظہار کر دیا تو اب اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو فرسٹ ٹائم تو جو ہے نا وہ جا کے بچوں سے بھی معافی مانگنی چاہیے. جب آپ اگلی دفعہ آپ کو غصہ آ رہا ہوگا نا تو آپ کا نفس آپ کو روکے گا یا پھر تجھے جا کے معافی مانگنی پڑے گی. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. آپ کا نفس وہیں پہ آپ کو کہے گا کہ بھائی رہنے دیں، خاموشی کا اظہار کر. پھر کیا کریں؟ اب مجھے کچھ بولنا تو ہے، اب کیا کروں؟ تو اب اس کے لیے پھر جو وہ آپ اپنے غصے کے اب اپنے ذہن ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کریں، جیسے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا. اب اس کے ذہن کو ڈائیورٹ کرنا ہے تو آپ کو دینی کتاب پڑھنا شروع کر دیں، کوئی بیان کو شروع کر دیں، کوئی نعت سننا شروع کر دیں اور اس مقام سے نکل جائیں. جب آپ یہ کریں گے. اچھا بعض اوقات جو غصہ آتا ہے نا اس کی کچھ وجوہات ہی ہوتی ہیں کہ ہم سامنے والے کی کیفیت جو ہے نا ہم اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس کیفیت میں ہے تو اس کا یہ تلخ رویہ کیوں آ رہا ہے.
جب ہم اس کی کیفیت کو سمجھ لیں گے تو بعض اوقات انشاءاللہ اس سے بھی ہمارے غصے کے اندر کمی آنا شروع ہو جائے گی. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا, کہیں نہ کہیں ختم کرنے کی بات نہیں ہو رہی, اس کو چینلائز کرنا ہے, چینلائز کرنا ہے, اس کی اپنی کیفیت کو باہر نکالنا ہے, لیکن اس طریقے سے کہ وہ کیفیت جب باہر نکلے نا تو آپ کے اندر کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. لیکن وہ جو کیفیت باہر نکالنے اس کے اندر چیخنا چلانا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نہ ہو. لیکن بہرحال جب غصہ آتا ہے تو اس وقت یاد بھی نہیں رہتا. ہم بھی اتنی باتیں کر رہے ہیں, ہمارے گھر والے ہو سکتے ہیں سن کے یہ کہیں کہ بڑی باتیں کر کے آیا ہے, تمہارا اپنا غصہ جو گھر کے اندر ہوتا ہے, تو ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے ہمیں. اچھا, آخری بات اس میں یہ کہ ایک اللہ کے محبوب نے بڑا خوبصورت وظیفہ دیا. وہ فرماتے ہیں کہ جب غصہ ہے تو اعوذ بک من الشیطان الرجیم پڑھو یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. تو یہ ہے کہ بڑا مجرب وظیفہ ہے کہ اگر کوئی اس کی کثرت بھی کرتا رہے تو اس سے بھی غصے میں کافی کمی آئے گی. ماشاءاللہ, مطلب بہت زبردست پروگرام رہا. کنکلوژن آل دو آئی وڈ سے کہ جتنی ہم نے باتیں کی ڈیفینیٹلی اس پہ سب سے پہلے ہمیں عمل کرنا ہے, اور کیونکہ یہ بہت تو پہلے کرنا ہے کیونکہ وہ ہمارے گھر والے ہمیں پہلے کرنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اللہ کی رضا کے لیے بھی پہلے ڈیفینیٹلی. اور بہت ساری اس میں ہمیں بہت پازیٹیو پوائنٹس ملے کہ غصہ آنا ایک فطری چیز ہے. جسٹ ایز اے کنکلوژن میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک فطری چیز ہے, اور غصے کو یہ نہیں کہ آپ جو دبانا ہے اندر کہ اور پرابلمس ہو جائیں, اس کو ڈائیورٹ کرنا ہے اور چینلائز کرنا ہے, اس میں سے پازیٹیوز لینے کہ کس طریقے سے ہم اس کو پازیٹیو یوٹیلائز کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں بھی اس کے پازیٹیوز رخ اڈاپٹ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے. اور آخر میں بالخصوص دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے فلسطین کے مسلمانوں پر رحم و کرم فرمائے, ان کے لیے عافیت, ہمیں غیرت مند حکمران, ہمیں غیرت مند حکمران, اور ہمارے اندر بھی یہ جذبہ و بیدار فرمائے. بغیر تو سے ہماری حفاظت کریں انشاءاللہ. پھر نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام.